فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے جگہ جگہ آپ سن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ پہ جو ہے فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جو بھی پلیٹ فارم کھولو، فیس بک کھولو، انسٹاگرام کھولو، ٹویٹر کھولو، ٹک ٹاک کھولو، یوٹیوب کھولو، جس پلیٹ فارم پہ جاؤ، سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم اوپن کرو تو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ فلسطین زندہ باد کے نعرے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے یہ دعا کی جا رہی کہ یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی بہنوں کی، ان کے ماؤں کی، ان کے والدین کی حفاظت فرما۔ یہ جگہ جگہ جو ہے آپ نعرے دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف یہی ویڈیوز گردش کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فلسطین کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے؟ فلسطین کے لیے دعائیں کیوں کی جا رہی ہے؟ فلسطین میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ جو لوگ فلسطین کی طرف سے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ بھی دعائیں کرتے ہوں گے، یا اللہ فلسطین کے بچیوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی دعائیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، لڑائیاں کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ لڑائیاں مسلمانوں کی پہلے بھی ہوئی ہیں نا۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ بر صغیر میں جتنے بھی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے اور دیگر ممالک، ایون جو ہے یورپین کنٹریز جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، فارن کنٹریز کے اندر رہنے والے مسلمان جو وہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہ بھی جو ہے فلسطینیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، برما پر بھی ظلم ہوا، بنگلہ دیش پر بھی ظلم ہوا، دیگر ممالک پر بھی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، لیکن جیسے اس فلسطین کے لیے، ان کے مسلمانوں کے لیے جس قدر دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کی حمایت میں بولا جا رہا ہے، اس قدر دیگر ممالک کے لیے، برما کے لیے، شام کے لیے، دیگر ممالک کے لیے اس طرح نہیں بولا گیا تھا، اور مسلمان اس طرح جو ہے وہ جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے تھے۔ آخر ریزن اور سبب کیا ہے؟ دیکھیں، فلسطین کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی حمایت کرنا اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک پیش ان کے لیے آگے کھڑے ہونا، یہ ہمارا اور مسلمانوں کا ایمانی جذبہ ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ حکومت کی بنا پر نہیں ہے، سیاست کی بنا پر نہیں ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ فلسطین کے ساتھ آپ کا اور ہمارا تعلق اس قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے فلسطین، اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا مسلمانوں کا تعلق ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا تعلق، مسجد اقصی کا ذکر اس قرآن مجید کے اندر ہے، اور مسجد اقصی فلسطین میں موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الانبیاء، پوری کائنات سے افضل امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے رسول کا تعلق مسجد اقصی سے تھا۔ یعنی اللہ کے رسول معراج پر جب گئے تو مسجد اقصی سے گئے، ٹھیک ہے، اور ہمارا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے رسول نے خود مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہے نمازیں پڑھی ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان کعبۃ اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ ایمانی اور دینی محبت رکھتے ہیں، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے
ہم بیت اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہم اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے جو ہے ہم فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ہے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فلسطین میں رہنے والی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم سب فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے بیٹیوں کی، ان کے بچیوں کی، ان کے بچوں کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔